آج ہم سورۃ الرحمن کے گہرے سمندر میں اتریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی ہر منزل پر ایک ہی سوال بار بار گونجتا ہے، ایک ایسا سوال جو صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے بھی کیا گیا ہے۔ یہ سورت ایک کائناتی نظم کی طرح ہے جس کا مرکزی خیال ہے رحمت، اور یہ ہمیں سورت ہی اپنی حقیقت پر، اپنی ہستی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ خود اس سورت کے نام سے، الرحمن۔ یہ اللہ کی صرف ایک صفت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے، وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہر نعمت پھوٹتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی اس بات کا اعلان ہے کہ آگے جو کچھ بھی بیان ہونے والا ہے وہ اسی بے پایاں رحمت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ رحمت کیسے کیسے ظاہر ہوتی ہے، وحی کی تعلیم سے شروع کر کے کائنات کی نشانیوں تک، پھر سمندروں کے ان عجائبات تک جن پر ہم غور نہیں کرتے، اور وہاں سے سیدھا یوم حساب کی حقیقت تک، اور پھر آخر میں ان باغات کے وعدے تک جو اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اور ہر مرحلے پر ہم اسی ایک سوال کی طرف لوٹیں گے جو اس سورت کی روح ہے۔ چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رحمت کے سب سے بڑی تجلی سے، اور یہ کوئی مادی نعمت نہیں، کوئی دنیاوی چیز نہیں، بلکہ یہ وہ ہدایت ہے، وہ علم ہے جو باقی تمام نعمتوں کی بنیاد ہے۔ اور یہاں جو ترتیب ہے نا، وہ بڑی کمال کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، اس کے بعد انسان کی تخلیق، اور پھر اسے بولنے کی یعنی بیان کی صلاحیت دینے کا ذکر۔ گویا انسان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ وہ اس وحی کو، اس کلام کو سمجھے اور پھر اسے آگے پہنچائے۔ بولنے کی نعمت کلام الہی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دی گئی۔ یہ ہے رحمت کی پہلی اور سب سے بنیادی شکل۔ اچھا، وحی کے بعد اب بات آتی ہے کائنات کی۔ رحمت کا دائرہ پھیلتا ہے اور ہماری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، جہاں ہر چیز ایک عظیم الشان الہی نظام کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ سورج اور چاند کا ایک طے شدہ، ایک کیلکولیٹڈ راستے پر چلنا اس نظم و ضبط کی نشانی ہے جسے رحمان نے قائم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پرفیکٹ توازن ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت منظر پیش کیا گیا ہے کائناتی اطاعت کا۔ زمین پر اگنے والی چھوٹی سی بوٹی سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے ستاروں تک ہر مخلوق اپنے خالق کے حکم کی تابع ہے۔ ان کا یہ سر جھکانا بھی ایک نعمت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات ایک ہی خالق کے حکم پر ہم آہنگ ہے۔ اور پھر بات ہوتی ہے میزان کی، یعنی توازن کی۔ یہ صرف آسمانوں کا توازن نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی اور روحانی توازن بھی ہے۔ جس طرح کائنات ایک بیلنس پر قائم ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کی بقا بھی عدل اور انصاف پر منحصر ہے، اور یہ عدل کا اصول بھی رحمان کی طرف سے عطا کی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور پھر پہلی بار یہ سوال گونجتا ہے۔ ان عظیم، واضح اور آفاقی نشانیوں کو دکھانے کے بعد یہ سوال ایک جھنجھوڑ دینے والی دستک کی طرح ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ اس قدر منظم رحمت کو دیکھ کر بھی کیا کوئی اس کے منبع کا، اس کے خالق کا انکار کر سکتا ہے؟ کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں سے اب ہم زمین کے ان عجائبات کی طرف آتے ہیں جو اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے، اور یہاں خاص طور پر جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے ان پوشیدہ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں لیکن ان کا پانی ایک دوسرے میں گھل مل نہیں رہا۔ ایک میٹھا ہے، ایک کھارا۔ ان کے بیچ ایک نہ نظر آنے والی دیوار ہے، ایک برزخ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات میں ظاہری قوانین کے ساتھ ساتھ ایک مخفی الہی حکم بھی چل رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ عجوبہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اسی سنگم سے، اسی گہرائی سے ہمارے لیے قیمتی موتی اور مونگے جیسے خزانے نکلتے ہیں، اور اسی پانی پر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ یعنی یہ نشانیاں ایک ہی وقت میں خوبصورت بھی ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی۔ اب جب یہ سوال دوبارہ آتا ہے تو اس کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف کھلی اور واضح نشانیوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ان لطیف اور چھپے ہوئی نعمتوں کے بارے میں ہے جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت بھی چاہیے۔ اب انکار کرنا صرف نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ غور و فکر نہ کرنے کے برابر ہے۔ اور یہاں آ کر سورت کا لہجہ، اس کا موڈ بالکل بدل جاتا ہے۔ رحمت کے ذکر سے اب حقیقت کی طرف ایک بہت گہرا اور سنجیدہ موڑ آتا ہے۔ کائنات کی نعمتوں کے بعد اب کائنات کی فنا اور اس کے بعد ہونے والے حساب کا ذکر ہے۔ یہ آیت ہمیں زندگی کی سب سے بڑی، سب سے کڑوی سچائی بتاتی ہے کہ ہر چیز فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔
فنا کے ذکر کے فوراً بعد رب ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کا ذکر ہے، اور یہی اس بات کی ضمانت ہے کہ فنا کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی حساب اور جزا کے لیے ہے۔ یہاں یوم حساب کا منظر پوری شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ وار عمل ہے جس سے کسی کو فرار ممکن نہیں۔ یہ ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں کھو کر اس آنے والے دن کو بھلا نہ دیا جائے۔ اب سوچیں، اس سنگین منظر کے بیچ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے۔ یہاں نعمتوں کا انکار کرنا اصل میں اس حساب کے دن کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ یہ سوال اب ایک بہت سنجیدہ یاد دہانی بن جاتا ہے۔ لیکن انتباہ کے ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری جنہوں نے نعمتوں کو پہچانا، ان کا شکر ادا کیا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں رکھا۔ یہ رحمت کی حتمی منزل کا بیان ہے۔ تو یہاں دو راستے، دو انجام بالکل واضح کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف انکار کا نتیجہ، یعنی عذاب کا نہ ختم ہونے والا چکر، اور دوسری طرف رب کا خوف رکھنے کا انعام، یعنی جنت کے ہرے بھرے باغات۔ یہ رحمان کے عدل کا کامل اظہار ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور جو انعام ہے اس کی تفصیلات دیکھیں۔ جنت کی یہ منظر کشی محض تخیلاتی نہیں ہے، یہ ان تمام نعمتوں کا ایک ابدی اور بہترین عکس ہیں جن کا انسان دنیا میں تجربہ کرتا ہے۔ یہ رحمان کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ شکر گزاری کا انجام ہمیشہ بہترین اور لازوال انعام ہی ہوگا۔ اب یہ سوال اپنی معراج پر پہنچتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال خوشی بھری تصدیق کی طرح ہے۔ یہ انکار کو چیلنج نہیں کر رہا، بلکہ نعمت کے اقرار کا جشن منا رہا ہے۔ گویا پوچھا جا رہا ہو کہ کیا اس حتمی، اس عظیم کامیابی سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے جس کا انکار کیا جائے؟ تو اس پورے سفر کے بعد آئیے اب اس ایک سوال پر واپس آتے ہیں جو بار بار گونجتا رہا، جو سورت کی دھڑکن ہے۔ یہ سوال کی تکرار اسے ایک ایسی گونج بنا دیتی ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں یاد دہانی بھی ہے، انتباہ بھی اور خوشخبری بھی۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک روحانی پیمانہ ہے جس پر ہر کوئی اپنے شعور اور اپنی شکر گزاری کو پرکھ سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ جائزہ کسی حتمی جواب پر نہیں، بلکہ اسی سوال پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے بار بار پڑھنے یا سننے کے بعد کسی جواب کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ یہ خود ایک جواب بن جاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگی، اپنے اعمال اور اپنے دل کی گہرائیوں میں خود تلاش کرنا ہے۔